حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کون شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، میری طرف منسوب کر کے حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرو۔ فرمایا الا ما علمتم، کہ جس حدیث کا حدیث ہونا تمہیں یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اس کو میری طرف منسوب کر کے بیان کرو، اور جس حدیث کا حدیث ہونا تمہیں معلوم نہ ہو اس کو میری طرف منسوب نہ کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات بعض مرتبہ لوگ دینی محفلوں میں، دینی مجلسوں میں اسی طرح سے کسی جگہ دینی گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کو اعمال صالحہ کی طرف، کسی نیک عمل کی طرف ترغیب دلانے کے وقت کسی بزرگ کی کہی گئی بات کو یہ سمجھ کر کہ جب فلاں بزرگ نے اس بات کو کہا ہے تو یقیناً یہ کسی حدیث سے ہوگی، اس کو حدیث کہہ کر بیان کر دیتے ہیں، جبکہ وہ بزرگ نے ترغیب کے طور پر کوئی بات سمجھانے کے طور پر کہی ہوگی، اور اس کو نبی کی طرف منسوب کر کے بیان کر دینا یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے۔ نبی فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج ہم دیکھیں دینی محفلوں میں، دینی مجلسوں میں، دینی گفتگو کے کرتے وقت غیر عالم جو علماء میں سے نہیں ہیں وہ اس طرح کی باتیں بیان کر جاتے ہیں، اور یہ جرم تو اپنی جگہ کرتے ہیں، اس سے بڑا جرم وہ یہ بھی کرتے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ اسی حدیث مبارکہ میں، ترمذی شریف کی اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کریم کی تفسیر کے بیان کرنے میں اپنی رائے اور عقل کو دخل دے، اپنی رائے اور عقل سے قرآن کریم کے مفہوم اور اس کے مطلب کو بیان کرے، نبی فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور آج ہم دیکھیں جو غیر عالم ہیں وہ بغیر تحقیق کے، بغیر تفاسیر کا مطالعہ کیے ہوئے، بغیر احادیث کی طرف رجوع کیے ہوئے وہ قرآن کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں، اور اپنے مطلب اور مقصد کو اپنے مریدین تک پہنچانے کے لیے، ان کو اپنا مطلب اور مقصد سمجھانے کے لیے وہ قرآن کریم میں اپنی عقل اور رائے کو دخل دیتے ہیں، اور اپنی عقل اور رائے سے قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جب اس شخص کے بارے میں نبی کے یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو پھر اس کے سننے والے ظاہر سی بات ہے سوائے گمراہی کے کسی اور دلدل کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال فی کتاب اللہ برأیہ فاصاب فقد اخطأ۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کریم کی تفسیر میں اپنی رائے سے اپنی عقل سے کچھ کہا اور وہ حقیقت میں صحیح بھی ہو تب بھی اس نے غلطی کی۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تفسیر اپنی عقل اور رائے سے کرتا ہے پھر اتفاقاً وہ صحیح بھی ہو جائے تب بھی اس نے غلطی کی، کیونکہ اس نے اس تفسیر کے لیے نہ احادیث کی طرف رجوع کیا اور نہ ہی علماء امت کی طرف رجوع کیا کہ علماء امت نے جو قرآن کریم کی تفسیریں بیان فرمائی ہیں نہ ہی اس نے ان کی طرف توجہ دی، نہ ہی ان کا مطالعہ کیا، نہ ہی اس تفسیر کی روشنی میں اس نے اپنی بات کہی، بلکہ اپنی عقل اور رائے کو اس نے اس کے اندر داخل کر دیا۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اتفاقاً تفسیر صحیح بھی کر دی تب بھی اس نے غلطی کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور ایسے لوگوں کی محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھنے سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شخص کے ساتھ ہم بھی جہنم کا ایندھن بن جائیں، جو حدیث کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے، ساتھ ہی قرآن کریم کی تفسیر کرنے میں احتیاط نہ کرے اور اپنی عقل اور رائے سے اس کے اندر تفسیر بیان کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔